دوستو 8 فروری کو پاکستان میں ایک بار پھر انتخابات ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو جمہوریت کا سراغ سب سے پہلے ہندوستان میں ملتا ہے۔ 100 برس قبل مسیح یعنی گوتم بدھ کی پیدائش سے قبل ہندوستان میں جمہوری ریاستیں موجود تھی جنہیں جن پد کہا جاتا تھا۔ یونان میں بھی جمہوریت موجود رہی ہے لیکن وہاں جمہوریت کا تصور سادہ اور محدود تھا۔ سادہ اس معنی میں کہ یونان میں جو ریاستیں تھی وہ شہری ریاستیں کہلاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ ایک شہر ایک مستقل حکومت ہوتا تھا، دوسرا شہر دوسری حکومت اور تیسرا شہر تیسری حکومت۔ شہر بھی بڑے نہیں ہوتے تھے۔ یونان کا سب سے بڑا شہر ایتھنز تھا جس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ لہٰذا وہاں جمہوریت کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ خاص اور بڑے فیصلوں میں عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ساری آبادی کو اکٹھا کر لیتا، اور یہ اسی جگہ ممکن ہے جہاں چھوٹا سا ملک اور مختصر سی آبادی ہو۔ چنانچہ جو بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، مثلا روم کی سلطنت، تو وہاں یہ صورت ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ وہاں جمہوریت کا تصور اس حد تک محدود ہو گیا کہ بادشاہ اپنے مشورے کے لیے کوئی کونسل یا مجلس شورا بنا لیتا تھا۔ اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ نکلا کہ جمہوریت کا حقیقی تصور یعنی عوام کو پالیسی سازی میں حصہ دار بنایا جائے عملاً مفقود ہوتا گیا اور اس کی جگہ مطلق العنان بادشاہت نے لے لی۔ یوں چھوٹی چھوٹی بادشاہت کے قیام کے بعد جمہوریت کا تصور ناپید ہو گیا۔ دوستو 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس تصور کا دوبارہ احیا ہوا۔ اس وقت جمہوریت نے ایک منضبط شکل اختیار کی اور وہ جمہوریت وجود میں آئی جو آج موجود ہے۔ اسے لبرل ڈیموکریسی اور اردو میں آزاد خیال جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جن مفکرین نے جمہوریت کی صورت گری کی اور جن کو آزاد خیال جمہوریت کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ والٹیئر اور روسو ہیں۔ یہ تینوں فرانس کے فلسفی ہیں۔ انہی کے افکار و نظریات کے ذریعے جمہوریت وجود پذیر ہوئی۔ دوستو چونکہ مطلق العنان حکومت میں تمام اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہوتے تھے، اس لیے مونٹیسکو نے اس کو لوگوں کے نقصان اور ظلم کا باعث قرار دے دیا اور یہ کہا کہ ریاست کے اختیارات 3 قسم کے ہوتے ہیں، لہٰذا تینوں اختیارات کسی ایک شخص یا ادارے میں مرتکز نہیں ہونے چاہیے بلکہ تینوں ادارے ایک دوسرے سے آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے۔ چنانچہ قانون سازی کا اختیار رکھنے والے ادارے کو مقننہ کہا جاتا ہے اور جمہوریت میں یہ اختیار پارلیمنٹ یا اسمبلی کو حاصل ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق ملک کے نظم و نسق کا اختیار جس ادارے کو حاصل ہوتا ہے اسے انتظامیہ یا عاملہ کہا جاتا ہے، جس کا سربراہ صدارتی نظام میں صدر مملکت اور پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ قانون کی تشریح اور تنازعات کا تصفیہ کرنے والے ادارے کا نام عدلیہ ہے جو ملک کی عدالتوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اسی وقت سے جمہوریت کا یہ نظام جاری ہے۔ دوستو وزیر اعظم پاکستان حکومت پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ عہدہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور وزیر اعظم اپنی معاونت کے لیے کابینہ کا انتخاب کرتا ہے۔ دوستو جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جسے آسان الفاظ میں عوام کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ امریت کے برخلاف اس طرز حکمرانی میں تمام فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ جمہوریت کی 2 بڑی قسمیں ہیں، بلا واسطہ جمہوریت یا بالواسطہ جمہوریت۔ بالواسطہ جمہوریت میں قوم کی مرضی کا اظہار براہ راست افراد کی رائے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کی جمہوریت صرف ایسی جگہ قائم ہو سکتی ہے جہاں ریاست کا رقبہ بہت محدود ہو اور ریاست کے عوام کا یکجا جمع ہو کر غور و فکر کرنا ممکن ہو۔ اس طرز کی جمہوریت قدیم یونان کی شہری مملکتوں میں موجود تھی اور موجودہ دور میں یہ طرز جمہوریت سوئٹزرلینڈ کے چند شہروں اور امریکہ میں نیو انگلینڈ کی چند بلدیات تک ہی محدود ہے۔ دوستو جدید وسیع مملکتوں میں تمام شہریوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور اظہار رائے کرنا طبعاً ناممکنات میں سے ہیں۔ پھر قانون کا کام اتنا طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق تجارتی اور صنعتی زندگی قانون سازی کے جھگڑے میں پڑ کر جاری نہیں رہ سکتی۔
سکی، اس لیے جدید جمہوریت کی بنیاد نمائندگی پر رکھی گئی۔ چنانچہ ہر شخص کے مجلس قانون ساز میں حاضر ہونے کی بجائے رائے دہندگی کے ذریعے چند نمائندے منتخب کر لیے جاتے ہیں جو ووٹروں کی طرف سے ریاست کا کام کرتے ہیں۔ دوستو، جمہوری نظام حکومت میں عوام کے دلوں میں ریاست کا احترام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نظام حکومت خود عوام یا عوام کے نمائندوں کے ذریعے پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے، مگر یہ جذبہ صرف اس وقت کار فرما ہوتا ہے جب عوام کی صحیح نمائندگی ہو اور اراکین مملکت کا انتخاب درست اور شفاف ہو۔ جمہوریت کا لفظ در حقیقت انگریزی لفظ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے، اور انگریزی میں یہ لفظ یونانی زبان سے منتقل ہو کر آیا ہے۔ دوستو، یونانی زبان میں ڈیمو عوام کو اور کریسی حاکمیت کو کہتے ہیں۔ دوستو، جمہوریت کی اصطلاح تعریف بائیں الفاظ کی گئی ہے: حکومت کی ایسی حالت جس میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ حکومت چلانے کا اہل ہوتا ہے۔ یونانی مفکر ہیروڈوٹس نے جمہوریت کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم پاکستان حکومت پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ عہدہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم اپنی معاونت کے لیے کابینہ کا انتخاب کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔